اس ویڈیو میں لیسن نمبر 7 اسپورٹس اینڈ اسپورٹسمینشپ کی ایکٹیویٹیز کو مکمل کیا جائے گا. ریڈنگ فار کمپریہینشن سیکشن بی آنسر دا فالوئنگ کویسچنز. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دینے ہیں. پہلا سوال جو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم حل کر چکے ہیں اسے سرسری سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں پوچھا گیا تھا واٹ از مینٹ بائی اسپورٹسمینشپ اور اس کا جواب تھا Sportsmanship includes respect for the game, the players, the rules and the officials. It's also about being the best you can be and about knowing how to win or lose. یہ تھا اس کا مکمل جواب. اب دیکھیے یہ اگلا سوال Why should we not cheat in a game؟ یعنی کھیل کے دوران ہمیں دھوکہ دہی سے کیوں گریز کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کے جواب کا کچھ حصہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں جہاں پر منیب یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ گھر پر اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھیل کے دوران چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے والد جو ہیں اس کی سائڈ لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ he says we should have a sense of fair play even when we are playing games at home. تو اس جملے کو ہم تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں. اس میں سے ہم اس کا صرف اتنا حصہ اپنے جواب میں شامل کریں گے. یہاں سے شروع کریں گے. ڈبلیو جو ہے اس کو آپ کیپٹل رکھیں گے، یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو لہٰذا اسے کیپٹل کر دیا. اب یہ ہو گیا وی شوڈ ہیو اے سینس آف فیئر پلے. اور اب ہم اسے تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں. ایون کا لفظ کٹ کر دیں گے اور پھر ہو جائے گا وین وی آر پلئنگ گیمس اور آخر کے یہ دو الفاظ بھی کٹ کر دیتے ہیں. یعنی جب بھی ہم گیمز کھیلیں تو ہمیں سینس آف فیئر پلے ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ایمانداری کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہیے. اور اب ہم اس کے ساتھ ایک جملے کا اور اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ ہوگا وی مسٹ ناٹ چیٹ ایز اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف اسپورٹسمینشپ. یعنی کھیل کے دوران دھوکہ دہی جو ہے وہ اسپورٹس مینشپ کے جذبے کے منافی ہے یا اس کے خلاف ہے. یعنی اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اچھی اسپورٹس مینشپ کا مظاہرہ نہیں کر رہے. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے. پورے جواب کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اس طرح سے ہوگا یہ جواب وی should have a sense of fair play when we are playing games. اور اگلا جملہ ہوگا we must not cheat as it is against the spirit of sportsmanship. تو یہ جواب یہاں پہ مکمل ہو جائے گا. یہ دو جملے جو ہیں ان کو اب جواب ایک ساتھ لکھیں گے. اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 3 Why is it important to control your emotions when you lose؟ یعنی جب آپ ہار جاتے ہیں تو اس وقت اپنے جذبات پر قابو پانا یا قابو رکھنا کیوں اہم ہے، کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہارتے وقت شور واویلا کرنا، رونا دھونا کرنا، ان سب باتوں سے گریز کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ اس لیسن میں بھی اسپورٹس مینشپ کے متعلق بتاتے ہوئے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہارتے وقت رونا جو ہے وہ اسپورٹس مینشپ کے خلاف ہے. اور پھر آگے چل کر ٹیچر نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اباؤٹ ڈوئنگ آور بیسٹ اینڈ اسٹرائیونگ ٹو امپروو آور سیلز. تو اب اس سوال کا جواب لکھتے وقت ہم اپنے جواب کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں. اب سوال سے مدد لیں گے، کچھ حصہ سوال کا اس میں شامل کرتے ہیں. شروع کے یہ دو لفظ کٹ کر دیے. اب ہم شروع کریں گے اٹ سے. آئی کو کیپٹل کریں گے. جملہ شروع ہوگا اٹ اور پھر اس کے بعد از کا اضافہ کر دیا اس طرح سے اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنٹرول یور ایموشنز وین یو لوز. کویسچن مارک کو کٹ کر دیجئے اور اس کے بعد آئے گا لفظ جی ہاں بیکاز. اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے اس جملے کا یہ حصہ بیکاز اس کے ساتھ جاری رکھیں گے. اسمال ڈبلیو کے ساتھ ہی آپ نے وی کو لکھنا ہے کیونکہ یہ جملے کے درمیان میں یہ حصہ آئے گا. Because we have to understand that it's about doing our best and striving to improve ourselves. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. It is important to control your emotions when you lose because we have to understand that it's about doing our best and striving to improve ourselves.
اب اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ایک اس بات کا بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی کہ ہمارے پاس ہمیشہ ایک اگلا چانس بھی ہوتا ہے اور ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اگلی مرتبہ جیت سکیں۔ تو اس بات کو انگلش میں کس طرح سے کہیں گے؟ اس بات کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ there is always a next chance and we must work hard for it۔ لہٰذا ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اب اس بات کو بھی انگلش میں کس طرح سے کہیں گے؟ therefore we must not lose hope۔ تو اس طرح سے ان دو جملوں کا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کے لیے۔ اگلا سوال، گیمز آلسو ٹیچ اس ٹیم ورک ہاؤ، یعنی کھیل جو ہیں وہ ہمیں مل جل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یعنی ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے جب یہ جمال کہہ رہا ہے کہ it is also about not yelling at your teammates when they make a mistake۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ جو مختلف پوائنٹس یہاں دیے گئے ہیں، جیسے کہ فہیم نے جب بتایا کہ چیٹ نہ کرنا جو ہے یہ بھی اسپورٹس مین شپ ہے، اسی طرح سے احمد نے یہ کہا کہ ہار نہ ماننا بھی اسپورٹس مین شپ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے ٹیچر نے بھی مختلف باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ادب کرنا اور جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں کھیل کے ان کے مطابق چلنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کھیل کے دوران آپ سیکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے اصول بن جاتے ہیں اور پھر آپ اپنی عام جو زندگی ہے اس میں بھی اپنے مختلف کاموں کو کرتے وقت بھی ایک ٹیم کی طرح سے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب اس طرح سے لکھیں گے کہ پہلے ہم اسپورٹس مین شپ کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے، جیسے کہ اپنے جواب کو ہم اس طرح سے یہاں شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں اس پوائنٹ سے شروع کرتے وقت اسپورٹس مین شپ سے پہلے ہم ایڈ کر سکتے ہیں لفظ ایز، اور اس کے بعد اسپورٹس مین شپ لکھیں گے لیکن اسمال ایس کے ساتھ، جیسا کہ یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے۔ تو ایز اسپورٹس مین شپ انکلوڈز ریسپیکٹ فار دا گیم، دا پلیئرز، دا رولز اینڈ دی آفیشلز۔ پھر اس کے بعد اب ہم یہاں سے یہ جملہ شامل کریں گے، اٹ از آلسو اباؤٹ not yelling at your teammates when they make a mistake۔ اب یہ جو باقی کے پوائنٹس ہیں ان کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ہم اس طرح سے ڈونٹ کو جو ہے وہ ہم تبدیل کریں گے not to میں، not to cheat، not to cheat، اور پھر اس کے بعد ہم فل سٹاپ کو ہٹا کر یہاں اس کے ساتھ یہ والا پوائنٹ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو ان دو پوائنٹس کو جب ہم ملا کر لکھیں گے اس طرح سے یہ ایک جملہ بن جائے گا، not to cheat and not to be a quitter are also part of a good teamwork۔ یعنی ایک اچھی ٹیم کی طرح سے کھیلتے وقت دھوکہ دہی سے گریز کرنا اور ہار نہ ماننا، جیسے کہ کھیل کو بیچ میں ادھورا نہ چھوڑنا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ بھی اچھے ٹیم ورک کا حصہ ہیں۔ اب ایک آخری جملہ ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ لہٰذا اس طرح سے کھیل جو ہیں وہ ہمیں ٹیم ورک سکھاتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم انگلش میں کس طرح سے لکھیں گے؟ تو یہ آخری جملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا، therefore games also teach us teamwork، اور اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آخری سوال ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ which games do you like the most؟ کون سے کھیل ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ why یعنی کیوں؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپ اس طرح سے شروع کریں گے، آپ شروع کریں گے the سے، the ٹی کو کیپٹل رکھیں، معاف کیجیے گا، the کے بعد اضافہ کریں گے the games، بلکہ اس جو یہ سوال ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم which کو کٹ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ لگا دیں گے I، معاف کیجیے گا یہ جملہ جو ہے the سے شروع ہوگا the games، اور do you کی جگہ آ جائے گا that I، اور پھر اس جملے کا باقی کا حصہ like the most، یہ باقی کے جو سوال کے نشان ہے why اس کو کٹ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ پھر
the games that I like the most, اور اب یہاں لکھیں گے are، یعنی جو کھیل مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ہیں، اور اب یہاں پر کولن کے نشان کا استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح سے یہ ڈبل ڈاٹ سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر باقی کا حصہ لکھ سکتے ہیں اپنے جواب کا، اور اس میں آپ شامل کریں گے ان کھیلوں کے نام جو کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جیسے یہاں مثال کے طور پہ لکھا گیا ہے بیڈمنٹن، ہاکی اینڈ ٹیبل ٹینس، یا کوئی سے بھی دو کھیل اگر آپ کو پسند ہے، اگر آپ ان کے متعلق لکھیں گے تو مثال کے طور پر بیڈمنٹن اینڈ ہاکی، تو اس کے درمیان میں یہاں آپ اینڈ لگا دیں گے، یعنی یہ ہوگا بیڈمنٹن اینڈ ہاکی، اور پھر اس کے بعد فل سٹاپ۔ اسی طرح سے اسی جواب کو جو ہے لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اس طریقے کے مطابق آپ پہلے گیمز کے نام لکھیں گے، جیسے کہ آپ جملے کو کیپٹل بی کے ساتھ شروع کریں گے، بیڈمنٹن، ہاکی اینڈ ٹیبل ٹینس، اور پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے یہ فل سٹاپ کا نشان ہٹا کے آر دا اسمال ٹی کے ساتھ گیمز دیٹ آئی لائک دا موسٹ، یعنی یہ جملہ ہو جائے گا بیڈمنٹن، ہاکی اینڈ ٹیبل ٹینس آر، اب کی بار کولن کا نشان استعمال نہیں کریں گے، بیڈمنٹن، ہاکی اینڈ ٹیبل ٹینس آر the games that I like the most، اور پھر فل سٹاپ کا نشان۔ یعنی کہ اس جملے کو اس طرح سے آپ اس انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس جواب سے مدد لے کے آپ کوئی سے بھی اپنے پسند کے جو کھیل ہیں ان کا نام ان کھیلوں کے ناموں کی جگہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔